اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعته نجات للمطیعین الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین محترم، پھر دوبارہ میں سن 1442 ہجری اول ماہ محرم آپ کی خدمت میں حاضری دینے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. عزیزان محترم، ہمارے صحن حیات میں گردش لیل و نہار کے بعد پھر دوبارہ ماہ محرم آ چکا ہے. غم حسین کا مہینہ، مگر اس سال ہر سال سے مختلف انداز میں ہم حسین کا غم منانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہیں. یہ حقیقت ہے، حالات کیسے بھی ہو، حسین کا ماتم نہ رکا تھا نہ رکے گا. انشاءاللہ ہم اپنے اپنے گھروں کو امام حسین علیہ السلام کا عزا خانہ بنا کر مادر مظلوم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پرسہ دینے کے لیے خود کو تیار کر چکے ہیں. حاذا داران سید الشہداء، اس غم کے بغیر ہماری زندگی بے معنی ہے. غم حسین نہ صرف ہماری شناخت اور ہماری پہچان ہے، بلکہ حقیقت میں غم حسین ہی ہماری زندگی ہے. یہ کوئی لفاظی یا خطابت نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے. ہم سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے غم کے بنا زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. یہ غم ہماری زندگی ہے. جس طرح مچھلیاں بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح ہم بھی غم حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. جب تک
ہم ہیں، ہمارے ساتھ یہ غم ہے، اور یہ غم ہے تو ہم ہیں. یہ عظیم عبادت ہے. اس لیے میں آج کی مجلس میں ہمیشہ کی طرح عزاداری سید الشہداء سے متعلق چند تمہیدی کلمات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حسین کی عزاداری کیا ہے؟ یہ یوں ہی ہمیں نہیں مل گئی ہے. اس امانت زینبی کی قدر کریں، اس کی منزلت کو پہچانیں. یہ غم کون سا غم ہے؟ ہم یوں ہی عزادار نہیں بن گئے ہیں، بلکہ پروردگار عالم نے ہم کو حسین ابن علی کی عزاداری کے لیے منتخب کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: الحمدللہ الذی جعل فی الناس من یفد الینا ویمدحنا ویرث لنا. امام فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس ذات وحدہ کے لیے ہے، اس ذات والا صفات سے مخصوص ہے جس نے لوگوں میں ایک گروہ کو منتخب کیا جو ہماری طرف آتے ہیں. من یفد الینا، جن کی بازگشت ہماری طرف ہے. ویمدحنا، اور ہمارے حضور ہماری مدحت کرتے ہیں. وَيَرِثُ لَنَا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری مصیبت پر مرثیہ پڑھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. تو یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم یوں ہی عزادار نہیں ہو گئے ہیں، بلکہ پروردگار عالم نے ہمیں اس عظیم عبادت کے لیے منتخب کیا ہے. یہ کلام مصحف ناطق ہے. ذرا اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی عظمت کو جانیے. آج ہم فرش عزا پر بیٹھ کر، میں آپ کے روبرو بیٹھ کر خدمت عزا نہیں کر پا رہا ہوں تو کیا ہوا؟ آج جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ گھر عزا خانہ ہے. جہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں وہی فرش عزا ہے. اللہ اکبر. حالات نے گھر گھر کو عزا خانہ بنا دیا. جانیے اس غم حسین کی عظمت کو. یہ عظیم عبادت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ نفس المحموم لظلمنا تسبیح وحمہ لنا عبادہ. یہ بھی امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے. نفس المحموم، یہ جو ہمارے ظلم کے مقابل میں ہماری مظلومیت پر جو بھی ایک آہ سرد کھینچ رہا ہے. نفس محموم، نفس کہتے ہیں سانس کھینچنا، سانس کو کہتے ہیں نفس. نفس المحموم لظلمنا تسبیح، جو بھی شخص ہماری مظلومیت پر ایک آہ سرد کھینچتا ہے، گویا اس کی آہ سرد نہیں ہے بلکہ یہ تسبیح ہے. اللہ اکبر. اسی طرح کے الفاظ رسول اسلام سے ہیں روزے سے متعلق. روزے میں روزہ دار کا سانس لینا عبادت ہے، لیکن اللہ اکبر، حسین ابن علی کی مظلومیت پر اگر کوئی شخص بس اتنا کہے آ حسین، ہائے حسین، ایک سرد آہ کھینچے، تو گویا اس نے اللہ کی تسبیح پڑھی ہے. وَحَمَّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اور ہم اہل بیت کے لیے مغموم ہونا یہ عبادت ہے. میں نے عرض کیا نا، اس کو یوں ہی نہ سمجھنا، یہ عظیم عبادت ہے. یہ وہ عبادت ہے، اگر کوئی حسین ابن علی کے غم میں آنسو بہاتا ہے تو اس آنسو کے عوض پروردگار عالم اس پر جنت واجب کرتا ہے. البتہ آنسو بامعرفت، ورنہ کربلا کے میدان میں دشمنان اہل بیت بھی علی اصغر کے تشنگی کو دیکھ کر منہ پھیر کے آنسو بہا رہے تھے.
صرف آنسو بہانا کافی نہیں، ایمان کی معرفت کے ساتھ، ایمان کی عظمت کے ساتھ، ان کے شناخت کے ساتھ، ان کی مظلومیت پر اگر کوئی آنسو بہائے تو اس کا آنسو بہانا عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب جنت ہے۔ مولا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ ثَوَابٌ، امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ثَوَابٌ إِلَّا الدَّمْعَةُ فِينَا، ہر عبادت کا ثواب معین ہے مگر إِلَّا الدَّمْعَةُ فِينَا، مگر جو ہمارے غم میں آنسو بہاتا ہے نا، اس کا اجر و ثواب محدودیت سے خارج ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ عزیزان محترم، میں آج پہلی گفتگو میں صرف اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں، پہچانیے اپنے آپ کو، اس عزاداری کو پہچانیے، یہ امانت زینبی ہے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، آپ آمادہ ہیں، رونے کے لیے آمادہ ہیں، حسین ابن علی علیہ السلام پر گریہ ازاری کے لیے آمادہ ہے، فاطمہ کو بھرے گھر کا پرسہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو اس آزاداری کو، عظمت کو جانیے، اس کی اہمیت کو جانیے، اس لیے کہ یہ آزاداری کے لیے ہم کو اللہ نے چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ اب یہاں سے گھر بیٹھے آزاداری کریں تو گھر میں نوحیں پڑھیے، مرثیے پڑھیے، حسین کی معرفت حاصل کیجئے، تعلیمات حسینی کو سیکھنے کی کوشش کیجئے، گھر کو درسگاہ بنا لیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں مجلس پر نہیں جا رہے ہیں تو گھر میں محرم کا ماحول نہ ہو، گھر میں عزاداری کا ماحول نہ ہو، نہیں، گھر کو عزا خانہ بنا لیجئے، ایک مخصوص مقام پر بیٹھ کر مجلس سے سنیے، فرش عزا بچھائیے، شہزادی آپ کے گھر میں آئے گی کیونکہ فرش عزا بچھی ہے، ذکر ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ حالات کیسے بھی ہو، حسین کا غم نہیں رکے گا۔ ماہ محرم کا آغاز امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان عبی دخل شہر المحرم لا یرا ضاحکا، جب محرم الحرام کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو میرے بابا امام کاظم کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آتی، لا یرا ضاحکا، کسی نے ان کو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ 10ویں محرم کو ان کا غم شدید ہو جاتا ہے، ان کے لیے قیامت کا دن ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ان مختصر الفاظ میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے بھی حالات ہو، ہمیں چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کا غم منائیں، مجلس کریں، ماتم کریں، یہ غم ہے تو ہم ہیں۔ اور میری ان تقریروں اور مجالس کا موضوع ہے کربلا امید زندگی۔ کیوں میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا؟ اس لیے کہ حالات کچھ ایسے ہیں، میں نے کئی موضوعات کو سوچا، اس سال ماہ اعضاء کے لیے، عشر اول کے لیے اس عنوان پر گفتگو کروں، اس عنوان پر گفتگو کروں، اس عنوان پر گفتگو کروں، تمام عنوانات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حالات کے پیش نظر میں نے اس عنوان کو منتخب کیا، کربلا امید زندگی۔ آج بہت سے لوگ نا امیدی میں زندگی گزار رہے ہیں، جدھر سے بھی جو بھی کوئی فون کرتا ہے تو مولانا ہمارے لیے دعا کیجیے، حالات اچھے نہیں ہیں، کوئی کہتا گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، کوئی کہتا کاروبار ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، کوئی کہتا بچوں کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے، دکان بند ہے، مریض فون کر رہا ہے مولانا دعا کیجیے، مریض کے رشتہ دار فون کر رہے ہیں، ایک نا امیدی کی فضا اس وقت حاکم ہے۔ لہذا ایسے ماحول میں بھی اگر کوئی ہمیں ہمت دلا سکتی ہے تو وہ کربلا ہے۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ گفتگو جب آگے بڑھے گی تو اس پر میں
जहां तक हो सके गुफ्तगू करूंगा, करबला उम्मीद जिंदगी का नाम है। और यही एक ऐसा उन्वान है जो करबला में हाकिम है। वरना बज़ाहिर आप देखिए करबला में एक नाउमीदी की फिजा है। आप देखते चले जाइए, पानी नहीं है, खैमे फुरात के किनारे से हटा दिए गए, 3 दिन की भूख और प्यास है, सुबह आशूर, इधर सिर्फ 72 भूख और प्यास के आलम में, उधर हजारों का लश्कर। बज़ाहिर देखें तो सरों पर मंडलाती हुई मौत नजर आ रही है। नाउमीदी के फजा, यासो हसरत का माहौल। मौलाना आप क्या कह रहे हैं? करबला उम्मीद जिंदगी, करबला तो मौत ही मौत है, वादी मौत है करबला। उम्मीद जिंदगी कहां से इंसान को करबला उम्मीद दिला सकती है जिंदगी की? देखिए अजीजान मोहतरम, करबला में आप देखिए मुसीबत अपनी जगह, मुसीबतों पर गिरियावजारी अपनी जगह, मगर नामुदी अलग चीज है। किसी नासिर हुसैनी के जबान पर या किसी बीबी के होठों पर नाउमीदी की कोई हर्फ नहीं है, कोई कलाम नहीं है। मैं यहीं से एक पैगाम देना चाहता हूं शोरा हजरात को, जो शायरी करते हैं, नौहे लिखते हैं, बैनिया नौहे लिखते हैं, वो इस नुक्ते की तरफ मुतवज्जे रहें कि बैनिया ज़बान हाल बयान करते हुए बीबियों के ताल्लुक से आप मुसीबत को ज़बान हाल में बयान कीजिए, आप गिरियाओ जारी के मंजर कशी कीजिए, मगर बयान हाल में नाउमीदी की तर्जुमानी ना हो। शेर दिल खवातीन थी करबला की, शेर दिल खवातीन की जबान पर नाउमीदी का कोई लफ्ज नहीं आया। मुसीबत अपनी जगह, गिरियावजारी अपनी जगह, इजहार रंज अपनी जगह, लेकिन नाउमीदी नहीं। रोज़े आशूर जब इमाम हुसैन खैमे से बाहर आते हैं, हजारों के लश्कर को सामने देखते हैं, तो एक जुमला फरमाते हैं अल्लाहुम्मा फिक़ती फी कुल्ल हाल। बड़ा कीमती जुमला है। मौला फरमाते हैं परवरदिगार अंता सिक़ती, अल्लाहुम्मा अंता सिक़ती फी कुल्ल हाल। परवरदिगार तू मेरे लिए सिक़ा है, बाभरोसा है। परवरदिगार तेरी जात पर भरोसा है। व रजाई फी कुल्ल शिद्दा, और मुझे उम्मीद है तुझसे हर मुसीबत में। यही है करबला का दर्स। यानी इमाम हुसैन ने कहा व रजाई फी कुल्ल शिद्दा, परवरदिगार ये मुसीबतें अपनी जगह, ये भतीजों के लाशें, ये भांजों के लाशें, ये भाई का लाशा, ये अकबर का लाशा, वो कासिम का लाशा, ये अहबाब के लाशें, ये अंसार के लाशें, ये अकबरबा के लाशें, ये बच्चों की प्यास। फिर इसके बाद करबला में क्या होगा, बीवियों का क्या होगा? यासो हसरत की इस फिजा में हुसैन का ये कलमा, हुसैन का ये कहना अल्लाहुम्मा अंता सिक़ती, परवरदिगार तू मेरे लिए बाभरोसा है। तो ये करबला हमें यासो हसरत में भी ये उम्मीद जिंदगी बनकर हमें दर्ज दे रही है कि देखो तुम पर हालात कैसे भी हो, मगर उम्मीद का दामन न छोड़ना, खुदा से उम्मीद वास्ता रखना। इमाम हुसैन ने फरमाया रुखसत आखिर में अल्लाहुम्मा यहफुजुकुम, ऐ बीबियो परवरदिगार आलम तुम्हारा हाफिज और नासिर है, तुम्हारी हिफाजत करेगा। खुदा है वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, वो इम्तिहान लेगा तो भी तुम्हारी हिफाजत करेगा, ये उम्मीद है। तो आज के माहौल में जो करबला से हमें सीखने की जरूरत है वो उम्मीद जिंदगी। इंसान नाउमीद क्यों हो जाता है? इंशाअल्लाह गुफ्तगू जब आगे बढ़ेगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। करबला उम्मीद जिंदगी, ये उन्वान आप अपने जहन में रखिए। इंसान जिंदगी से नाउमीद क्यों होता है? कुछ वजह की वजह से, चंद वजूहात हैं। पहली वजह नाउमीदी की शिकस्त, यानी हार जाना।
कारोबार में धोखा खा गया, हार गया है। हालात से हार जाना, हालात के मुकाबिल में अपने आप को मुकाविम मजबूत साबित नहीं किया तो इंसान नाउमीद हो जाता है। दूसरी वजह है मौत का डर। अब क्या होगा, फुला को मौत आ गई, फुला बीमार हो गया, अब क्या होगा, यह मौत का डर। हालात से शिकस्तगी, मौत का डर, और उसके अलावा ऐसे कई असबाब हैं जिसकी बिना पर इंसान नाउमीद हो जाता है। लेकिन ऐसे हालात जितने भी आप नाउमीदी की जितनी भी वजूहात देखते जाइए, मौत का डर हो, हालात से मुकाबला करने की ताकत नहीं है, बेसरो सामानगी, सामान नहीं है, और अगयार से अपने आप को कंपेयर करना, उनके पास बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। ये तमाम चीजें जितनी आप सोचते जाइए और कागज पर लिखते जाइए, नाउमीदी की कितनी वजूहात हो सकती है, और सबको एक मर्तबा काबला में देखिए, बज़ाहिर सब नजर आती है। उधर हजारों का लश्कर, इधर 72। शिकस्त का खौफ, मौत का खौफ, बज़ाहिर ये सब होनी चाहिए ना। बेसर सामान की कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है, उसके बावजूद भी अल्लाह अकबर, करबला ने तमाम वजूहात को, जो नाउमीदी के असबाब वजूहात होते हैं, उन सब को पर खत्ते बुतलान खींच दिया, बातिल करार दे दिया। ये सब दुनिया में हो सकते हैं, मगर करबला में नाउमीदी नहीं। जहां नाउमीदी के असबाब हो, वहां से भी करबला उम्मीद की सर के तौर पर हमको दिखाई देती है। अजीजान मुहतरम, इसलिए नाउमीदी से उम्मीद की तरफ आने के लिए चंद चीजों की जरूरत है। मैं एक हदीस कुदसी आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हदीस कुदसी है जनाब दाऊद से, परवरदिगार आलम खिताब करके कह रहा है, औहल्लाहु इला दाऊद, दाऊद की तरफ परवरदिगार आलम वही कर रहा है। दाऊद से कह रहा है, ऐ दाऊद इन्न अब्दिल मोमिन, ऐ दाऊद मेरा मोमिन बंदा, इजा अज़नबा ज़ंबन, जब वो कोई गुनाह करता है, सुम्मा रजा, और गुनाह करने के बाद मेरी जानिब, मेरी बारगाह में लौट आता है, वह ताबा, और तौबा करता है। यह बहुत अहम है, हदीस कुदसी है, दोबारा पढ़ रहा हूं, सुनिए। या दाऊद, ऐ दाऊद इन्ना अब्दिल मोमिन, मेरा मोमिन बंदा, मेरा मुझ पर ईमान रखने वाला बंदा, इजा अज़नबा ज़ंबन, जब वो गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद सुम्मा रजा, वो लौट आता है मेरी बारगाह में, वह ताबा, और तौबा करता है। तौबा हकीकी तौबा हो, ये नहीं कि आज तौबा कर दिया और कल फरामोश कर दिया, नहीं। तौबा का मतलब यह है कि उस गुनाह से दस्तबरदार हो जाना कि आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा, या इस अज़्म मुसम्मम के साथ उस गुनाह को छोड़ना, यह तौबा है। वो लौट आता है, तौबा करता है, और उसके बाद वस्तहिया इंदा जिक्रिही, यह बहुत अहम है। और जब भी उस गुनाह को याद करता है, यानी वो गुनाह याद आती है, हया करता है, अपने आप पे शर्मिंदा होता है। यानी कि बहुत से लोग तौबा कर चुके हैं, मगर कभी कभी होता है बूढ़े आपस में बैठते हैं पार्क वगैरह में, तौबा तो कर चुके हैं। तौबा करने का मतलब आप गुनाह के लिए वो मुजमहिल कुआ हो गए हैं, अब गुनाह क्या हो, लेकिन उन गुनाहों को मकाम मुबाहात में बयान करते हैं, मैंने ऐसे कर दिया था, वैसे कर दिया था। अजीजान मोहतरम, नहीं, बंदा गुनाह करे, गुनाह हो गया, ये इस्लाम की खुसूसियत है, ये इस्लाम की शान है। परवरदिगार आलम कह रहा है गुनाह तो कर लिया, खैर अब क्या कर सकते हैं, रजा, आजा मेरी बारगाह में, वह ताबा, और तौबा कर, वस्तहिया इंदा जिक्रिही, और जब भी वो गुनाह तुझे याद आए, क्या कर, सर को
शर्म से झुका दे, उस पर नाज ना करना, उस गुनाह पर हया करना। परवरदिगार आलम कह रहा है अगर बंदे मोमिन ये 3 काम कर ले, गुनाह करके लौटे उसके बारगाह में, तौबा करे और इंद जिक्र यानी जब भी वो गुनाह याद आ जाए वो हया करे, तो गफर तो लहू, मैं उस बंदे को बख्श दूंगा, माफ कर दूंगा। यही नहीं सिर्फ माफ कर देगा, वह अनसई तो हूं अलल हफ्जा, और जो किरामन कातिबैन, जो दोनों बाजुओं पर बैठे हुए मलक है, जो तुम्हारे सवाब और इक़ाब को, तुम्हारे गुनाहों को लिख रहे हैं, वो उसको मैं नासियन मनसिया कर दूंगा, उसको मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर। यानी दफ्तर आमाल उन गुनाहों से पाक हो जाएगा, इसलिए कि बंदा मेरी बारगाह में आ गया है। यही नहीं, आगे परवरदिगार आलम फरमाता है कितना रहीम है, कितना करीम है। 2 काम, मैं पहले उसको बख्श दूंगा, दूसरा न सिर्फ बख्श दूंगा, नामे आमाल को रखूंगा भी नहीं, यानी उन गुनाहों को नामे आमाल में रखूंगा नहीं, उसको मिटा दूंगा। और तीसरी चीज जो अहम है वो ये है अद्दल तो हु अलल हसना, उस जगह को जहां पर वो मिटा देता है ना, तो जगह खाली हो जाती है। जैसा आप देखिए कुछ चीज लिखते हैं, लिखने पर गलती होती है तो उस पर सफेदी वाइटर लगा देते हैं, तो जब वो सफेदी लगा देते हैं वो जगह तो खाली होती है। परवरदिगार आलम कहता अब्दुल तो हु अलल हसना, मैं उस जगह पर कोई नेकी रख दूंगा। यानी तुमने गुनाह किया, ये गुनाह करने के बाद जो तुमने तौबा किया ना, ये नेकी है। जो लौट आए हो बारगाह में, ये नेकी है। तुमने उस गुनाह को याद करके जो है अपने आप से शर्मिंदा हुए, ये नेकी है। मैं उस गुनाह की जगह तुम्हारे लिए हसना लिख दूंगा, नेकी लिख दूंगा। और आगे फरमाता है अना अरहमुर राहिमीन, क्यों ना करूं मैं ये सब, इसलिए कि मैं मेहरबान हूं, रहम हूं, साहिब रहम हूं। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम अपने बंदे के लिए कह रहा है, तो करबला इसी उम्मीदवारी को हमें सिखा रही है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज करबला में और करबला से यही दर्स लेना है, उम्मीद की दर्स। लेकिन ये उम्मीद, हकीकी उम्मीद आपको उस वक्त हासिल हो सकती है आपको चंद चीजों की शनाख्त, क्योंकि उम्मीद किससे करना है उसको पहचानो। हर किसी से उम्मीद वाबस्ता ना करना, उम्मीद उनसे उम्मीदवार नहीं, उम्मीद सिर्फ खुदा से है। और उसी वक्त, अरबी में रजा कहते हैं, रजा यानी उम्मीद, यानी हकीकी उम्मीद उसी वक्त हासिल हो सकती है जब उसकी मारिफत हासिल हो। जब तक उसकी मारिफत ना हो, इंशाअल्लाह आने वाली गुफ्तगू होगी, शनाख्त खुदा जरूरी। और दूसरी चीज जो है शनाख्त नफ्स। कौन उम्मीदवार? मैं खुद उम्मीदवार हूं, तो मैं अपने आप को पहचानूं, अपनी इस्तेदाद को पहचानूं। और किस चीज की उम्मीद? इसी दुनिया में, लिहाजा दुनिया की शनाख्त, दुनिया की मारिफत भी जरूरी है। और इसकी असल जजा आखिरत में है, लिहाजा आखिरत की शनाख्त जरूरी। ये 4 चीजें हैं, ये 4 चीजों की अगर मारिफत हासिल हो जाए तो उम्मीद के सही माना आपको हासिल हो जाएंगे। लाख आप पर मुसीबतें आन पड़े तो फिर आप उम्मीदवार रहेंगे। खुदा की मारिफत, अपने नफ्स की मारिफत, दुनिया की मारिफत, आखिरत की मारिफत। और ये चारों मारिफतें अगर आपको यकजा नजर आएगी तो उसे कहते हैं हुसैनी यूनिवर्सिटी, उसे कहते हैं करबला, जहां आपको खुदा की मारिफत भी हासिल होगी। और असहाब हुसैन को देखो, उनको पहचानो और इनके नुफूस को पहचानो, फिर अपने नफ्स को पहचानो, ये कौन थे, हम कौन हैं। इसीलिए हुक्म है, आप कहते जाए जब भी असहाब हुसैन इब्न अली का जिक्र हो तो इमाम सादिक फरमाते हैं, साथ में ये कहो या लैतना कुन्ना माकुम, ऐ काश के हम भी आपके साथ होते। ये अपनी मारिफत। और दुनिया को देखो, यजीद
اور حسین کے پاس دیکھو آخرت. یہ چاروں چیزیں اکٹھا ایک جگہ اگر کہیں نظر آتی ہے تو اسے کہتے ہیں کربلا. ہاں عزادارو، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. اس امید سے اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مسلسل میری گفتگو سماعت کریں گے. کوشش کروں گا میں بھی آپ تک کچھ عزائز جو میرے مطالعات میں ہیں، جو میرے محفوظات میں ہیں، اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. حسین کربلا کے لیے امیدوار جا رہے ہیں. دل شکستہ ضرور ہے لیکن نا امیدی نہیں ہے. ہر کوئی امام حسین کو روک رہا ہے، آقا نہ جائیے، میرے مولا نہ جائیے. لیکن حسین آمادہ سفر ہے. بیعت یزید کو ٹھکرا دیا اور یہ کہہ دیا، اے یزید، یہ پیغام دیا ولید کے ذریعے، ولید یزید سے کہہ دو مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اعلان کر دیا، کھلا اعلان. موت سے ڈرے نہیں، نا امیدی ہے موت سے ڈر جانا. مطالبہ بیعت سے امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں تھی. مدینے میں بہت سی شخصیتیں جو برجستہ شخصیتیں اس وقت تھی، ان تمام کے لیے مطالبہ بیعت تھا یزید کا، جس میں عبداللہ ابن زبیر جو برجستہ شخصیت تھی مدینے میں، عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند برجستہ ترین شخصیت مدینے میں، ان کے لیے بھی مطالبہ بیعت ہے. اور اسی طرح یہ دو عبداللہ کے علاوہ بعض روایت کے تحت عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ بھی خلیفہ زادہ ہونے کی وجہ سے مدینے کی برجستہ اور سیاسی شخصیت تھی. اور چوتھی شخصیت ابا عبداللہ حسین. ان چار شخصیتوں سے مطالبہ بیعت تھی کیونکہ یہ چار مدینے کے سیاسی اور سماجی اور مذہبی اعتبار سے برجستہ شخصیتیں تھی. ان سے بیعت اگر لے لے تو پورا مدینہ بیعت کر چکا. لیکن یہ تین جو تھے انہوں نے راہ فرار لی، کچھ نہیں کہا، جواب کچھ نہیں دیا. لیکن یہ جنگلوں کے راستے سے مدینے سے مکہ چلے گئے. لیکن حسین ابن علی فرار کے بیٹے نہیں ہیں، غیر فرار کے فرزند ہیں. لہذا حسین نے فرار اختیار نہیں کی، بلکہ حسین نے یہ اعلان کر دیا، کہہ دو یزید سے میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں. یہ اس کا بیٹا ہے جس کے باپ نے یہ کہا، ابو طالب کے بیٹے کو اس سے کیا غرض ہے کہ موت اس پر آن پڑے یا موت پر جا پڑے. ابو طالب کے بیٹے کو موت سے اتنی ہی انسیت ہے، ان سے زیادہ، ان سے کہیں زیادہ انسیت ہے جتنا بچہ ماں کے پستان سے کرتا ہے. یہ حسین ابن علی ہے. اللہ اکبر. اس لیے سب راہ فرار اختیار کیے، مگر حسین نے علی الاعلان مدینہ چھوڑا. یہ کہہ کے مدینہ چھوڑا، میں بیعت نہیں کر سکتا، یزید فاسق و فاجر ہے، میں ہی نہیں بلکہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین یہ کہہ کر کربلا کی طرف نکلے. ام سلمہ نے بڑھ کر کہا، نانی نے بڑھ کر منع کیا، بیٹا نہ جاؤ. حسین نے ایک جملہ کہا، ان اللہ یرا قتیلا. اے نانی اماں، خدا مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. حسین مظلوم ایک چھوٹے سے قافلے کو لے کر مدینے سے نکل رہے ہیں. ام سلمہ نے پھر آگے بڑھ کر کہا، کم سے کم زینب کو چھوڑ دو، عورتوں کو چھوڑ دو. تو اللہ اکبر، حسین نے جواب دیا، نہیں، ان کی قسمت میں اسیری ہے. کوئی نا امیدی نہیں ہے، ایک امید ہے، شہادت کے لیے کاروان آمادہ ہے. مگر اللہ اکبر، انسان کا دل ہے. وہ مدینہ جہاں حسین پیدا ہوئے، وہ مدینہ کبھی نانا کی انگلیاں پکڑ کر گلیوں میں گھوما کرتے تھے.
وہ مدینہ جہاں بابا کے ہمراہ چلا کرتے تھے، وہ مدینہ جہاں پر وہ کھیلا کرتے تھے، وہ مدینہ جس کی مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے، وہ مدینہ جس مدینے میں نانا کی قبر ہے، جس مدینے میں ماں کی لحد ہے، وہ مدینہ جس شہر میں بھائی کی قبر ہے۔ حسین کبھی نانا کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتے تھے، کبھی ماں کی قبر پر تسکین قلب پاتے تھے، کبھی بھائی کے مزار پر بیٹھ کر گریا کرتے تھے، مگر ہاں حسین سے وہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، اب وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین علم امامت سے جانتے ہیں دوبارہ لوٹ کر اس مدینے میں آنا نصیب نہیں ہوگا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سنیے، مصائب کا تعلق الفاظ سے نہیں احساسات سے ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ کا وطن آپ سے چھٹ جائے اور آپ کو یہ پتا ہے مجھے لوٹ کر پھر آنا نہیں ہے اس وطن میں، آپ کا دل کیا کہے گا؟ حسین تو حسین ہے، اس مظلومہ سے پوچھو جو بیمار ہے، حسین کی بیٹی سغرا۔ سب قافلے میں جا رہے ہیں مگر یہ تنہا سغرا ہے۔ کبھی زینب سے کہتی ہے پھوپھی اماں بابا سے کہہ دو مجھے ساتھ لے چلے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ یہاں آپ کے احساسات کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اپنی بات کو تمام کر دوں گا۔ عزادارو، جب کوئی اپنے وطن کو چھوڑ کر غریب الوطنی کی زندگی جینے کے لیے جاتا ہے، حالات سے مجبور ہو کر یا کسب معاش کے لیے، جو کوئی بھی ضرورت ہو، اگر اپنے وطن کو چھوڑ کر جاتا ہے تو جانے والا اکیلا ہوتا ہے، پورا گھر اس کو الوداع کہتا ہے۔ مگر مدینے کا ماحول عجب ہے، پورا گھر سفر کر رہا ہے، اکیلی سغرا۔ کبھی یہ کہتی ہے کہ مجھے ساتھ لے چلو۔ اللہ اکبر۔ میر انیس نے یوں فرمایا میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، میں کنیز بن کے چلوں گی، مگر اللہ اکبر مشیت خدا کچھ اور ہے، لہذا حسین اس بیمار بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں پتا اپنی آنکھوں کو کس طرح سے اپنی بیٹی سے بچاتے رہے، اپنے آپ کو کس طرح سے حسین سغرا سے دور کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ سغرا ایک ایک سے فریاد کر رہی ہے، حسین کی مجبوری ہے۔ حسین کبھی نانا کے روزے پر کہہ رہے نانا کل سے آپ کی مرقد پر چراغ روشن کرنے والا نہیں آئے گا نانا، کبھی بھائی کی لحد پر بھیا اب حسین آپ کی مرقد پر فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ روایت کے مقتل کے جملے ہیں، حسین جب ماں کی قبر پر جاتے ہیں تو اس طرح جاتے ہیں، اپنے آپ کو گرا دیا جس طرح برسوں سے بچھڑا ہوا بچہ جب ماں کی آغوش کو دیکھتا ہے دور سے جا کر لپٹ جاتا ہے۔ حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے قبر فاطمہ پہ سر رکھ کے کہتے ہیں اماں میں جا رہا ہوں اماں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ نے ایک اور مرتبہ یہ منظر دیکھا، جس طرح حسین رخصت لینے کے لیے ماں کی قبر پر گئے، اسی طرح ایک اور مرتبہ دیکھا ہے جب حسین قبر پر جا رہے تھے تو گھٹنیوں کو بل چل کر قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا اور کہا اماں میں جا رہا ہوں اماں، کل سے آپ کی مرقد پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں آئے گا اماں۔ آزادارو، یہ منظر ایک اور مرتبہ تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا جب قافلہ لٹ کر مدینہ آیا تو زینب اسی قبر پہ جب آتی ہے تو اللہ اکبر پہلے نانا کی قبر پہ جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ نامحرموں کا مجمع ہے۔ زینب کھل کے کچھ کہہ نہ سکی، اب زینب گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی ماں کی قبر پہ آتی ہے، خود کو گرا دیا، ویسے ہی گرایا جیسے برسوں سے بچھڑا ہوا بچہ جب دوری سے ماں کی آغوش کو دیکھ لیتا ہے تو اس طرح جا کر
کر چمٹ جاتا ہے، اسی طرح زینب نے اپنے آپ کو فاطمہ کی قبر کے حوالے کر دیا، سر رکھ کے کہا اماں میں آئی ہوں، اماں جو بھی سفر سے لوٹ کر آتا ہے اماں وہ اپنے ہمراہ سوغات سفر لاتا ہے اماں۔ ایک مرتبہ زینب نے داغ رسن کو دکھا کر بتایا اماں میں سوغات سفر میں داغ رسن لائی ہوں اماں، اماں جس بیٹے کو تم نے چکیاں پیس پیس کے پالا وہ بیٹا کربلا کے میدان میں ساؤ پاپا مالس میں اسپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ ارے زینب نے حسین کا خوب بھرا کرتا نکالا، ارے فاطمہ کی لحد پہ ڈال دیا، ارے قبر فاطمہ ہل گئی ہوگی، آواز آئی ہوگی بیٹی تم تنہا نہیں تھی، کربلا میں بھی ساتھ تھی۔